بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم چھٹا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، قدرتی آفات۔ تو سب سے پہلے الفاظ دیکھیں۔ ناگہانی، ناگہانی یہ نیچے تلفظ لکھا ہوا ہے، ناگہانی۔ ناگہانی کا معنی ہوتا ہے اچانک آنے والی مصیبت۔ اس کے بعد ہے طاعون کا لفظ۔ طاعون کا نیچے تلفظ لکھا ہوا ہے، طاعون، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی بیماری جو چوہوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، اور یہ ایک وبا ہوتی ہے جس میں انتہائی تیز بخار ہوتا ہے اور بغل اور چھاتی پر انسان کے پھوڑے پھنسنیاں نکلتے ہیں۔ اس سے آگے لفظ صلاحیت، نیچے اس کا تلفظ اور اعراب لکھا ہوا ہے، صلاحیت۔ اس کا معنی ہوتا ہے قابلیت، استعداد۔ اس سے آگے ہے پگھلنا۔ پگھلنا کا مطلب ہوتا ہے کہ حرارت کی وجہ سے کسی چیز کا اپنی ٹھوس شکل سے مائع شکل میں تبدیل ہو جانا۔ اور اس سے آگے ہے معیشت۔ معیشت کا مطلب ہوتا ہے کاروبار اور روزگار۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ انسان کو روز اول سے ہی ناگہانی آفات کا سامنا رہا ہے۔ روز اول سے مراد ہے پہلے دن سے، جب سے انسانیت معرض وجود میں آئی ہے، اسی دن سے انسان کو ناگہانی کا معنی اچانک آنے والی، آفات کا معنی مصیبتوں، اچانک آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے۔ سائنسی ترقی سے قبل مختلف بیماریوں کے باعث شہر کے شہر ویران ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں لفظ ہے قبل۔ قبل کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے، سائنس کی ترقی سے پہلے مختلف بیماریاں جو ہوتی تھیں وہ شہروں کے شہر برباد کر دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے طاعون، ہیضے اور ملیریا جیسی وباؤں کی وجہ سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ طاعون میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس بیماری کو کہتے ہیں جو چوہوں کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں انسان کے جسم پر بغل اور چھاتی کے اوپر پھوڑے پھنسنے نکلتے ہیں، جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور پہلے زمانے میں یہ بیماری لاعلاج سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہے ہیضہ۔ ہیضہ ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس میں انسان دو چیزوں کو کھا لیتا ہے جن کا آپس میں تاثیر کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں، جیسے کہ انسان تربوز کھانے کے بعد اس کے بعد لسی پی لے، بوتل پی لے، یا پانی پی لے، کوئی اور چیز اس طرح کی پی لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ یعنی دو ایسی چیزیں کھانے سے جن کے آپس میں تاثیر مختلف ہے، انسان کو ہیضے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ملیریا۔ ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور اس میں انسان کی زندگی کئی دفعہ تیز بخار چڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ سارے کے سارے الفاظ جو میں بول رہا ہوں، آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے۔ وباؤں کی، وبا کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وبا کسے کہتے ہیں؟ وبا ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو لاعلاج، جس کا علاج نہ ہو اور اس کی وجہ سے اکثر انسانوں کی موت واقع ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ وبا۔ جیسے وباؤں کی وجہ سے لاکھوں انسان موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ آغوش کہتے ہیں گود کو، مراد یہ ہے موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، یعنی ان کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں، زلزلے، بارشیں، سیلاب اور طوفان جیسی بھی ناگہانی آفات انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے آ رہے ہیں۔ تو زلزلہ آپ جانتے ہیں کہ زمین سے پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں کے نیچے سے ایک گرم لاوا نکلتا ہے، جس کی وجہ سے پہاڑ پھٹتا ہے، اور پہاڑ پھٹنے کی وجہ سے زمین ہلتی ہے، اور زمین ہلنے کی وجہ سے بہت سے جو مکانات ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور ان مکانوں کے اندر جو رہائشی ہوتے ہیں، جو سکان ہوتے ہیں، جو وہاں پر رہتے ہیں، باشندے جو ہوتے ہیں، وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بارشیں ہوتی ہیں، آسمان سے بادل برستا ہے، پانی گرتا ہے، تو اس وقت بھی بہت سے کچے مکانوں کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے مکان گر جاتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت سی اموات واقع ہوتی ہیں۔
اور اس کے علاوہ سیلاب جب آتا ہے، پہاڑوں پر جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ میدانی علاقوں میں آتا ہے تو دریا اس کو قابو نہیں کر پاتے، دریاؤں سے پانی باہر نکل کے بستیوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مکانات گر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح طوفان ہے، طوفان کہتے ہیں ایسی ہوا چلتی ہے، بادیں سرسر چلتی ہے، تیز ہوا چلتی ہے، جس کی وجہ سے درخت اکھڑ جاتے ہیں، اور جو کچے مکان ہوتے ہیں، کمزور مکان ہوتے ہیں، خستہ حال مکان ہوتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، اور ان کے جو مکین ہوتے ہیں، جو رہائشی اور باشندے ہوتے ہیں، ان پر جب وہ مکان گرتے ہیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب ذکر کر رہا ہے ان آفات کا، ان مصیبتوں کا جو ناگہانی طور پر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو اچانک یہ آفات انسان کو صفحہ ہستی سے مٹاتے آ رہے ہیں۔ پہلے دور کے انسان نے کیونکہ زیادہ ترقی نہیں کی تھی، اس لیے وہ ان آفات، ان مصیبتوں کے سامنے بند باندھنے میں ناکام رہا۔ بند باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مصیبتوں اور ان بیماریوں کو روکنے میں، ان کا علاج دریافت کرنے میں وہ ناکام رہا۔ لیکن جو انسان نے ترقی کی، رفتہ رفتہ سائنس کی ترقی کے باعث بیماریوں کے علاج دریافت ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ سائنس نے ترقی کی اور انسان نے بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا، جس کی وجہ سے آج کل طاعون کی وجہ سے، ملیریا کی وجہ سے اور ہیضے کی وجہ سے انسانوں کی موت بہت کم واقع ہوتی ہے۔ وہی طاعون جو پہلے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیا کرتا تھا، آج اس بیماری کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ملیریا اور ہیضہ جیسی بیماریاں بھی جان لیوا نہیں رہی۔ جان لیوا کا مطلب جان لینے والی، جان لیوا کا مطلب جان لینے والی نہیں رہی۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا ہے کیونکہ انسان نے ان بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، یہاں پر وہ دو سوال پوچھ رہا ہے کہ ناگہانی آفات کیا کرتی ہیں۔ ناگہانی آفات بہت سے انسانوں کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، موت کے، کیونکہ ناگہانی آفات کہتے ہیں جو اچانک مصیبتیں آتی ہیں ان کو۔ ناگہانی آفات کسے کہتے ہیں؟ جو اچانک مصیبتیں آتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ بیماریوں کے علاج کیسے ممکن ہوئے؟ جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی اور انسان نے سائنس کی ترقی کی بدولت بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کر لیا۔ زلزلہ بھی ایک قدرتی آفت ہے، زلزلہ بھی ایک قدرتی آفت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے۔ قدرتی آفت کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے اسے قدرتی آفت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں انسان موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان الگ ہوتا ہے۔ کئی منزلہ عمارات آنے واحد میں ملبے کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ آنے واحد کا معنی ایک لمحے میں ایک ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں، یعنی کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس ملبے سے زخمی اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور ناممکن وہ ہوتا ہے جو ممکن نہ ہو۔ مشکل نہیں، مشکل اور ہوتا ہے، اور ناممکن مشکل وہ ہوتا ہے جس کو کرنا آسان نہ ہو، اور ناممکن وہ ہوتا ہے جس کا ہونے کے امکان نہ ہو، جس کے حل ہونے کے امکان۔ انسانوں کو نکال بھی لیا جائے تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی عمارتیں تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں میں ممکن ہو پاتا ہے۔ برس جانتے ہو؟ یعنی سالوں میں، برسوں میں کا معنی سالوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین زلزلہ 1556 میں چین کے 2 صوبوں شانشوئی اور شانزئی میں آیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان دونوں صوبوں کی 60% آبادی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8 تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں بر صغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ 31 مئی 1935 میں آنے والے اس زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ کا معنی اللہ کی پناہ۔ 7.7 شدت کے زلزلے کی
وجہ سے 60,000 لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، 60,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے، اور 60% سے زیادہ عمارات ملبے کا ڈیر بن گئی۔ 8 اکتوبر 2005 کو آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 75,000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔